اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 234، آیت نمبر ہے 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ ہی وہ ہے القاہر جو غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، ایُّ شیء کون ہے، اکبر زیادہ بڑا، شہادتاً بالحاظ گواہی کے، بالحاظ گواہی کے اللہ سے بڑھ کر کون ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہیں، اللہ اللہ، اللہ ہے سب سے بڑا شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے۔ شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور مجھ پر وحی کی گئی ہے، هَذَا الْقُرْآنُ اس قرآن کی، لِأُنذِرَکُم بِہ کہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ اور جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ أَإِنَّکُم بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو، کہ انما اللہ کہ اللہ کے ساتھ آلہۃ اخری ایک اور الہ بھی ہے، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ بھی اور الہ ہے؟ قل کہہ دیجئے، لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد وہ تو ایک الہ ہے، بالکل ایک اکیلا، واننی بریء مما تشرکون اور میں بری ہوں، بے شک میں بری ہوں اس تمام شرک سے جو تم شرک کرتے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، اور بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی بھی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ قاہر ہے اپنے بندوں پر۔ قاہر کہتے ہیں غلبہ پانے والے کو، ایسا غلبہ جس کے اندر اقتدار بھی ہو۔ تو اللہ نہ صرف غالب ہے بلکہ اللہ پوری قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ فوق عبادی، عباد ہی سے مراد تمام انسانیت بھی ہے، اور عباد ہی عبد کا لفظ تمام زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوقات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اب انسان تو زمین میں ہوتے ہیں، آسمان میں تو نہیں ہوتے، جو آسمانوں میں مخلوق ہیں وہ بھی، جو زمینوں کے اندر مخلوق ہیں وہ بھی، الا آت الرحمن عبدا، اللہ کے پاس بندے بن کے آئیں گے۔ تو یہاں بندگی مراد ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی انسان کسی کا نقصان پہنچا دے گا اگر اللہ نہیں چاہتا تو، یا کوئی جن پہنچا دے گا، یا کوئی جادو ٹونا کر دے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے تمام پر، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو وہو القاہر فوق عبادہ، اللہ کے کمال قدرت کا تذکرہ ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور اللہ حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کل ہم نے بات پڑھی تھی کہ بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی کاروبار پہ جادو ہو گیا، میرے گھر پہ جادو ہو گیا، فلاں بھی اللہ کا ہار ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ غلبہ پانے والا ہے، آپ اللہ کو پکاریں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، آسمان کی کوئی بھی طاقت اللہ سے نہیں بڑھ سکتی، سب اللہ سے چھوٹے ہیں، ساری طاقتیں اللہ کے آگے ختم، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، آپ اللہ کو پکاریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرا کاروبار یا میرا گھر کسی نے بند کیا ہے، کوئی جادو شادو ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کو پکاریں۔ جب اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جانی ہے، ساری کائنات مل کر بھی اس مہربانی کو روک نہیں سکتی، ساری کائنات مل کر بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتی، اگر جب اللہ کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو بات ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق اللہ کی زمین کو پھاڑ کر نہیں نکل سکتے۔ اے اللہ ہم تیری قدرت سے نکل رہے ہیں، قدرت تو بڑی دور کی بات ہے نا، زمین پھاڑ کر نکل کے دکھائیں، اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ کی زمین میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے۔ اس لیے ہماری اول ترجیح اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ۔ اب بات یہ ہوئی تھی، مشرکین مکہ کہنے لگے چلو باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، آپ کی بات مانتا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے آپ کی بات کون مانتا ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے، اور یہودی جن کو ہم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ کی بات مانتا کون ہے؟ یہ غلام سارے، یہ جو غریب غربا ہے، وہ کسی بڑے نے آپ کی بات مانی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، اگر بات بڑے لوگوں کی ہو رہی ہے، اللہ کو تم، یہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اور یہود دونوں اللہ کو مانتے تھے۔ کہا اللہ کو تم مانتے ہو؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارے ہاں مسلمانوں کا، بعض مسلمانوں کا یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑھ کر اور ہستیوں کو سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ جو بت شوتا ہے نا سارے ہمارے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ کسی بڑی مشکل میں یا سمندر میں پھنس جاتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، وہ کہتے تھے اب خالص اللہ کو پکارنا ہے، اب ان بتوں کو نہیں پکارنا۔ تو اس سے پتہ چلا وہ اللہ کو مانتے تھے۔ کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ جی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ میری گواہی دے رہا ہے، رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ سے بڑھ کر تمہیں کس کی گواہی چاہیے؟ تم نے جو بات کی ہے کہ بڑے بڑے چودھری نہیں مانتے، یہود نہیں مانتے، یہ غریب غربا مانتے ہیں، کوئی بڑا بندہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا، آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو فرمایا میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے تو اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّ، ہاں اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ دلیل ہے، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے حکم دیا یہ گیا ہے لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغ، ایک تو قرآن معجزہ ہے، اس کے برابر لا کے دکھاؤ، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت نہیں لا سکتے، مان گئے ہو، مانتے تھے وہ کہ یہ انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آ جاؤ اس قرآن پہ آ جاؤ، لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغ، میں یہی قرآن تمہیں سناتا ہوں اور تمہاری ذمہ داری آگے سناؤ، سب کے لیے قرآن ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن نیچے تک پہنچایا، ان کی آگے ذمہ داری نیچے تک پہنچانا، قرآن ہم تک پہنچا، ہماری ذمہ داری آگے پہنچانا۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر انسان کو ایک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، انسان ایک بھی حدیث یا قرآن کی آیت سن لیتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پہنچائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کوئی بھی بات سنتا ہے اور اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، دین کی بات، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، تو یہ بہت عظیم عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم یہاں قرآن سنتے بھی ہیں، اور اس کو بس پہنچا دیا کسی دوست کو، گھر میں جا کے کسی بچے کو، بڑے کو، بزرگ کو، بہن کو، بھائی کو، کسی کو، بیوی کو، کسی کو جا کے کوئی نہ کوئی بات سنا دی بس،
زمین و آسمان کے فرمایا تمام مخلوقات اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، ٹھیک ہے۔ بہت کنتم خیر امت اخرجت لنا، ہم سب سے بہترین امت ہے، اور وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر یہ کام ہم سے ختم ہو گیا تو ہم بہترین امت نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ تو بہترین امت کا جو اعزاز ہمیں ملا ہے یہ صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے جو ہیں وہ روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، سارے گھاٹے میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگوں کو حق بات کہے گا وہ کامیاب ہے، ورنہ سارے گھاٹے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے، صرف ایک بندہ، آج ہم کہہ لیں بھی ہماری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے کوئی ایک بندہ نمازی بن جائے، فرمایا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اگر آج کے زمانے میں کہوں BMW سے بہتر ہے، مرسڈیز سے بہتر ہے، اس دور کی سب سے بہترین اور قیمتی سواری سرخ اونٹ تھا اگر کسی کے پاس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ان کروڑوں کی گاڑیوں سے بہتر ہے تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پر آ جائے، ایک بندہ نمازی بن جائے۔ تو یہ کوشش کیا کریں، کب اور نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو، اپنے چاہنے والوں کو انسان جو ہے وہ یہ دعوت پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو دین کو آگے پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، فرمایا لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی گناہوں کا وبال اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پہ نہیں ڈالتا جب تک ان میں کچھ لوگ ہدایت دینے والے، کچھ لوگ سمجھانے والے موجود ہوں۔ اگر سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، پھر چند لوگ گناہ کریں گے، پوری قوم پہ عذاب آئے گا۔ وہ ایک کشتی کی مثال بھی بڑی مشہور ہے، ایک نچلی منزل میں رہتے تھے، ایک اوپر والی میں رہتے تھے، نیچے والوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا، اب اوپر والے کہیں کہ ہمیں کیا ہے، کر لو سوراخ، اپنا پانی نکال لو، تو سارے ڈوبیں گے۔ تو چند لوگوں کا گناہ پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے جب قوم میں کوئی روکنے والا نہ ہو، لیکن اگر کوئی روکنے والا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو نہیں ڈبوتے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے، فرمایا وہ من بلغ، قرآن آگے تک ہے، ٹھیک ہے، قرآن آگے تک ہے۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ میں تو نہیں دیتا، قُل لَا أَشْهَدُ، میں نہیں دیتا، تم نے دینی ہے تو دے دو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انما ہوا الہ واحد، اللہ ایک الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم شرک کرتے ہو۔ تو بہرحال محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم قرآن یا حدیث میں سے کچھ بھی سنیں اور پوری کوشش کریں اس کو آگے پہنچانے کی، اور یقین اللہ پہ رکھیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ قاہر ہے، یقین اللہ پہ ہو۔ اللہ اگر مدد کرنا چاہے گا، کائنات کی کوئی ہستی روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی ہے، ساری کائنات مل کر اسے حل نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔